السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے قربانی متقی لوگوں کی۔ متقی بننا قربانی کی قبولیت کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ تقوی جو ہے یہ دلی کیفیت کا نام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے۔ یعنی تقوی کا تقاضا یہ ہے، تقوی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، ہمارے دل کی سوچ بدل جائے، دل کی کیفیت بدل جائے۔ جب ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے گی، دین کے مطابق اس معیار کے اوپر آ جائے گی ہماری سوچ، دل کی کیفیت، تو پھر سمجھنا ہم متقی بن گئے، ہماری قربانی بھی اللہ نے قبول کر لی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ قربانی تو مہنگی خرید سکتے ہیں، قربانی تو وہ صحت مند خرید سکتے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے اپنے مسلمان بھائی یا اپنے سگے بھائی کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کا، حوصلے کا، تحمل کا، تو پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کیا قربانی، کیا ہم یہاں اپنے احساس کی، اپنے برداشت کو، کوئی چیز برداشت کر کے کیا ہم یہاں قربانی کا احساس اپنے آپ کو دلا سکتے ہیں؟ آئیے ہم اس واقعہ میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس نے حابیل نے کہا تھا قابیل کو، حالانکہ حابیل کو پتہ چل گیا تھا کہ قابیل مجھے قتل کرے گا، اس نے بتا بھی دیا تھا، پھر بھی حابیل نے کہا ما انا بباسطی یدی الیک، تو بے شک مجھے مارنا چاہتا ہے لیکن میرا تجھے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کتنا تحمل ہے، کتنی برداشت ہے۔ پتہ چل گیا کہ اس نے مجھے مارنا ہے، پھر بھی کہتا ہے میرا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا بھی گناہ اٹھا لے، اپنا بھی گناہ اٹھا لے۔ اگر ہماری قربانی جانور کی قربانی دے کے ہمارے اندر اتنا احساس بھی نہ پیدا ہو، اتنا برداشت بھی نہ ہمارے اندر ہو، اور اتنا تحمل بھی نہ ہو کہ ہم اپنے مسلمان بھائی یا اپنے سگے بھائی کی ذرا سی بات کو برداشت نہ کر سکیں، آپ مجھے بتائیں ہمیں قربانی کیا سبق دے گی، کیسے ہماری قربانی قبول ہوگی؟ اب آئیو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کا حق دبا کے ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ چونکہ کمزور تھا، رشوت دینے کے قابل نہیں تھا، لہٰذا ہم کامیاب ہو گئے۔ اور ہم تو اکثر یہ سمجھتے ہیں ہم نے فلاں بندے کو گالیاں دے لیں، اس کو برا بھلا کہہ لیا، چونکہ وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، مقدمے کی فیسیں نہیں بھر سکتا تھا، چپ کر گیا، ہم نے سمجھا بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ حابیل اور قابیل کے واقعہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں، ان دونوں بھائیوں میں کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے؟ کیا حابیل کامیاب ہے یا قابیل کامیاب ہے؟ انصاف کی بات یہ ہے کہ قابیل ناکام ہو گیا قتل کی وجہ سے، حابیل کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ قتل تو حابیل ہوا ہے، قتل تو حابیل ہوا ہے، تو کامیابی وہی ہے۔ قابیل قاتل ہے، ناکام بھی وہی ہے۔ تو اس سے ہی معلوم ہوا ہم نے جس کو ناکامی اور کامیابی سمجھا ہوا ہے وہ اور ہے، اللہ کے ہاں جو کامیابی ہے وہ ناکامی اور چیز ہے۔ ہم
हमने ये समझा कि हमने दूसरों को दबा लिया तो हम हो गए कामयाब, हमें पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन अल्लाह कहता नहीं, तू नाकाम तरीन आदमी है, तुझे इस सब का हिसाब देना होगा। तो बहरहाल ये कुर्बानी अल्लाह उनकी कबूल करता है जो मुत्तकी लोग हैं, जो तकवा की सिफत से मुत्तसफ हैं। अगर हम के अंदर वो चीज़ ना पैदा हुई तो फिर कुर्बानी की कबूलियत का काम ये बहुत हद तक मुश्किल है। वमा अलैना इल्लल बलाग।